دوستو 10 محرم کے دن اسلام مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ نعرے لگاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے ہیں، یعنی خود کو تکلیف دیتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان محرم کیوں مناتے ہیں۔ اس دن یعنی 10 محرم کے دن آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مسلمان 10 محرم کے دن ماتم کرتے ہیں، اور یہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اسلام میں تعزیے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، سب سے پہلا تعزیہ کب اور کہاں نکلا، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ معلومات اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، جن کی یاد میں یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے 10 محرم کے دن مسلمان ماتم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی حضرت امام حسین آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، جن کو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں بھی تھیں، ان سب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو محرم کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا پڑے گا جہاں سے اس جنگ کی شروعات ہوئی تھی، اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی خلافت یعنی خلیفہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ خلیفہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کا بڑا رہنما ہوتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 خلیفہ منتخب کیے گئے تھے۔ یہ خلیفہ ہمیشہ لوگوں کی رائے سے منتخب کیے جاتے تھے۔ خلافت کے تقریباً 50 سال بعد اسلامی دنیا میں ظلم و ستم کا دور آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت شام کے گورنر یزید نے دھوکے سے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دے دیا تھا، جو ایک بہت بڑا ظالم اور برا انسان تھا۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ بادشاہوں جیسا تھا، وہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا، اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر کام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس ظالم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات سے ناراض ہو کر یزید نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ حسین کے پاس اور اسے کہو کہ یا تو وہ میری اطاعت کرے، اور اگر میری بات نہ مانے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اپنے بادشاہ کا حکم پا کر یزید کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور یزید کی بات ماننے کے لیے کہنے لگے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کی بات ماننے سے انکار کر دیا جو خود کو اللہ کا نافرمان بتا چکا تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں ایک ایسے ظالم، بدکار، بدعنوان اور خدا کو نہ ماننے والے شخص کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مکہ شریف چلے گئے، لیکن دوسری طرف جب یزید نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے بھر گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو مکہ میں بھیج دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جا کر ٹھہر گئے، لیکن یزید کی فوج وہاں بھی پہنچ گئی اور سب سے پہلے دریائے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس رات کو عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی
جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، اور یہی نہیں، حضرت امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے بے حال ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین اسے لے کر میدان جنگ میں گئے اور یزید کی فوج سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو پانی پلا دو، لیکن یزید کی فوج کو نہ اس معصوم بچے پر رحم آیا اور نہ ہی انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ننھا علی اصغر بھی اپنے بابا حسین کی گود میں تڑپتے تڑپتے دم توڑ گیا۔ آخر میں اس ظالم فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح امام حسین اور ان کے گھر والوں نے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے اس نیک بندے کی شہادت کی یاد میں مسلمان 10 محرم کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ 10 محرم کے مہینے میں تعزیے کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کیا واقعہ ہے۔ دوستو، سن 1370 کی بات ہے۔ اس وقت بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے الگ الگ ملک نہیں تھے، بلکہ ایک ہی علاقے کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس وقت ہندوستان میں تیمور لنک نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ تیمور لنک ترکی کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا۔ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو وہ عراق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کے لیے ضرور جاتا تھا۔ یعنی تیمور لنک ہر سال محرم کے مہینے میں عراق ضرور جاتا تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ تیمور لنک سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آیا تو تیمور لنک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ وہ عراق جانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس بار وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ سفر کر سکے، کیونکہ حکیموں نے اسے سفر سے منع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے بستر پر پریشان رہنے لگا۔ اس وقت اس کا ایک خاص وزیر تھا جو شیعہ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دن تیمور لنک نے اسے بلایا اور اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ میں کسی طرح روزہ امام حسین کی زیارت کر سکوں۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر اس وزیر نے اعلان کروایا کہ جو بھی روزہ امام حسین کی شکل کا بالکل ویسا ہی نمونہ بنا کر لائے، اسے بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر اس زمانے کے بڑے بڑے فنکاروں نے مل کر روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بانس کی لکڑیوں کا استعمال کیا اور انہیں جوڑ کر روزہ امام حسین جیسا ایک نمونہ تیار کر دیا۔ پھر اسے کھجور کے پتوں اور دوسری چیزوں سے سجانا شروع کر دیا۔ آخرکار جب وہ ماڈل مکمل تیار ہو گیا تو اسے تیمور لنک کے سامنے پیش کیا گیا۔ روزہ امام حسین کا یہ ماڈل دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ان فنکاروں کو بہت انعام دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دن پہلی بار ایک تعزیہ تیار کیا گیا تھا، جن تعزیوں کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان کی شروعات اسی دن سے مانی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد تیمور لنک کے اس تعزیے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ روس اور چین کے بعض علاقوں تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس کے بعد جو لوگ حضرت امام حسین سے محبت رکھتے تھے وہ اس تعزیے کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اب ہر سال تیمور لنک کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے تعزیے بنائے جانے لگے، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ تیمور لنک کا یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا، کیونکہ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اس وقت تعزیہ بنانے کی یہ رسم صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان الگ الگ ملک بن گئے، مگر تعزیہ بنانے کا رواج اسی طرح جاری رہا۔
اسی وجہ سے آج بھی ان ممالک میں محرم کے مہینے میں تعزیے کی بڑی دھوم دھام سے نکالے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تعزیہ نکالنے کی یہ رسم ہندوستان سے ہی شروع ہوئی تھی، اسی لیے آج بھی یہ رسم زیادہ تر انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، یعنی انہی ممالک میں تعزیہ نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سمیت بہت سے اسلامی ممالک میں یہ تعزیہ نہیں نکالے جاتے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدام حسین کو امریکہ نے 2006 میں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 18 سال پہلے امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی دی تھی۔ اب جس شخص کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 18 سال کا وقت گزر چکا ہو، اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ کیا آپ اس بات پر بھروسہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت صدام حسین کو لے کر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں صدام حسین خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں تو زندہ ہوں۔ امریکہ نے جس شخص کو 2006 میں پھانسی دی تھی وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ میرا کوئی ہم شکل تھا۔ صدام حسین کے اس ویڈیو نے پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہر کوئی صدام حسین کے اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ویڈیو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں۔ سچائی جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے دل میں بھی صدام حسین کے لیے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ سچائی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین کون تھے اور امریکہ نے ان کو پھانسی کیوں دی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پھر ہم آپ کو اس وائرل ویڈیو کی پوری سچائی بتائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، صدام حسین عراق کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھے۔ صدام حسین نے اپنے دور میں عراق کو سب سے مضبوط معیشت والا ملک بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کے لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے علاوہ صدام حسین نے عراق میں بڑے پیمانے پر مسجدیں، مدارس اور اسپتال بھی بنوائے تھے۔ اسی وجہ سے سن 1980 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کے لیے صدام حسین کو یونیسکو ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ صدام حسین نے اپنے دور میں عراق کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ آج تک کوئی بھی حکمران عراق کے لیے نہیں کر سکا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صدام حسین نے اپنی حکومت میں بڑے پیمانے پر لیبارٹریاں بنوانے کا کام بھی کیا تھا، جن سے بہت سارے مسلم سائنسدان پیدا ہونے لگے تھے۔ اور یہی نہیں، صدام حسین کی حکومت میں عراق جدید میزائل بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، جس کو دیکھ کر امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی کانپنے لگا تھا۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر امریکہ نے کئی بار صدام حسین کو مارنے کی کوشش بھی کی، یعنی کئی بار امریکہ کی طرف سے صدام حسین کے قتل کی سازشیں بھی رچی گئیں، مگر امریکہ ہر بار اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین کی سیکورٹی بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ صدام حسین کے سینکڑوں ہم شکل تھے، اس لیے صدام حسین جب بھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے ان کے ہم شکل کو گاڑیوں کے ذریعے روانہ کیا جاتا تھا تاکہ دشمن کی نظر صدام حسین پر نہ پڑ سکے اور صدام حسین کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدام حسین عراق کے پہلے ایسے حکمران تھے جن کی ہر چیز، ہر کھانے پینے کی چیز کو سائنسدان اور ڈاکٹر چیک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی
وہ کھانا پینا صدام حسین کو دیا جاتا تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو صدام حسین نے اپنی پوری زندگی عراق کو ایک مضبوط اور طاقتور ملک بنانے میں لگا دی تھی۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی رات سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ صدام حسین کب اور کہاں ہوں گے، یہ بات خود ان کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، صدام حسین نے اپنے دور حکومت میں صرف ایک ہی سال میں اتنے زیادہ کارنامے انجام دیے تھے، جسے دیکھ کر امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی کانپنے لگا تھا اور ڈرنے لگا تھا کہ کہیں صدام حسین ایٹم بم نہ بنا لے، کہیں عراق بھی ایٹمی طاقت والا ملک نہ بن جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے پھر امریکہ نے ایک بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر آخر میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر صدام حسین پر 148 لوگوں کو قتل کرنے اور ایٹمی ہتھیار رکھنے کا الزام لگا دیا تھا، اور پھر عراق پر اپنی فوجیں اتار دی تھی۔ اس کے بعد جارج بش کے اشارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ وہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ امریکہ نے صدام حسین کے 2 وکیلوں کا اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ وہ دونوں صدام حسین کی وکالت کر رہے تھے۔ پھر آخر میں صدام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے بالکل پہلے جج کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہی ہوا جیسا امریکہ اور اسلام کے دشمن چاہتے تھے۔ آخرکار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھانسی سے بالکل پہلے صدام حسین نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے صدام حسین پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت صدام حسین کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور بائیں ہاتھ میں ایک تسبیح اور ایک جائے نماز تھی۔ پھانسی پر چڑھنے سے بالکل پہلے صدام حسین نے قرآن مقدس جلاد کے حوالے کیا اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے۔ مجمع میں خوف اور سناٹے کا ماحول تھا، لیکن صدام حسین کے چہرے پر ایک الگ ہی قسم کا سکون نظر آ رہا تھا۔ دوستو، جس دن صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی وہ دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یعنی عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اس دن مسلمان لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانوروں کی قربانی دے رہے تھے، جبکہ صدام حسین خود اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے تھے۔ دوستو، صدام حسین وہ پہلے انسان تھے جن کی موت کا منظر پوری دنیا نے لائیو دیکھا تھا، مگر لوگ پھر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ صدام حسین کو پھانسی دی جا چکی ہے اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صدام حسین تو ابھی زندہ ہیں۔ جس شخص کو امریکہ نے پھانسی دی وہ تو صدام حسین کا کوئی ہم شکل ہے، اور اس بات کو مزید ہوا اب جا کر ملی ہے، یعنی صدام حسین کی پھانسی کو آج تقریباً 18 سے 20 سال کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اس وقت صدام حسین کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں صدام حسین خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اس ویڈیو نے پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ صدام حسین مرے نہیں بلکہ صدام حسین تو زندہ ہیں، اور اب صدام حسین دنیا کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ نے جس شخص کو پھانسی دی تھی وہ صدام حسین کا ہم شکل تھا، یعنی وہ خود صدام حسین نہیں تھے۔ دوستو، اس وقت صدام حسین کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اسے خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو صدام حسین زندہ ہیں اور اب دنیا والوں کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتاتے ہیں، اس کی سچائی بتاتے ہیں، جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدام حسین کو آج سے تقریباً 18 سے 20 سال پہلے پھانسی دی جا چکی ہے، اور پھانسی کے وقت ان کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بھی کی گئی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ جب صدام حسین کی تدفین کی گئی تھی اس وقت کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، جسے پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا تھا، مگر
پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ صدام حسین کو پھانسی دی جا چکی ہے، بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو صدام حسین کا کوئی ہم شکل ہے، صدام حسین خود تو ابھی زندہ ہیں۔ مگر اب جو ویڈیو صدام حسین کے نام سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس نے اس بات کو اور ہی زیادہ ہوا دے دی ہے۔ مگر ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ویڈیو مکمل طور پر پھینک ہے، یعنی جھوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کی ہے اور اس وقت صدام حسین سعودی عرب میں موجود ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں، یہ ویڈیو صدام حسین کی ضرور ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے، لیکن یہ ویڈیو اس وقت کی نہیں، بلکہ صدام حسین کی یہ ویڈیو 2003 کی ہے۔ 2004 میں صدام حسین کیمرے کے سامنے آ کر اپنا آخری انٹرویو دے چکے تھے، اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی کیمرے کے سامنے نہیں آئے تھے، یعنی اس کے بعد وہ کبھی بھی دنیا والوں کی نظر میں نہیں آئے۔ اب جس ویڈیو کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دراصل وہ 2003 کی ویڈیو ہے۔ اس وقت صدام حسین ایک بار سعودی عرب گئے تھے اور وہاں انہوں نے ریگستان کا سفر بھی کیا تھا۔ یہ ویڈیو اسی 2003 کے سفر کی ہے اور اس ویڈیو کے اوپر جو آڈیو لگائی گئی ہے وہ بھی مکمل طور پر فیک ہے، یعنی جعلی ہے۔ اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جعلی آواز لگا دی گئی ہے، اور اب اسی ویڈیو کو صدام حسین کے زندہ ہونے کے دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صدام حسین مرے نہیں ہیں، بلکہ ابھی بھی زندہ ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدام حسین کو 2006 میں ہی پھانسی دی جا چکی تھی اور اب وہ ہمارے درمیان اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہی اس بات کی اصل حقیقت ہے اور یہی صدام حسین کے بارے میں سچائی ہے۔ لیکن دوستو، سوشل میڈیا پر آج ایسی چیزیں بن چکا ہے جہاں لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں۔ لوگ کسی بھی خبر یا ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے ایسے آگے بھیج دیتے ہیں جیسے انہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ خدا را ایسا مت کیا کریں۔ جب تک آپ کسی بھی بات کی سچائی نہ جان لیں، اس وقت تک کسی بھی خبر یا ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جھوٹی خبریں لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اور سچائی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی خبر، تصویر یا ویڈیو کو آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیں۔ اب آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ سچائی پہنچ سکے اور وہ بھی اس وائرل ویڈیو کی حقیقت جان سکے، تاکہ کوئی بھی شخص جھوٹی خبروں اور غلط معلومات کا شکار نہ ہو اور ہر ایک تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔